اب بھائیو اگلی دو آیات بڑی اہم ترین ہیں، اور ان میں ہی وہ شہرا آفاق دعا آنے جا رہی ہے جسے ہم آیت کریمہ بھی کہتے ہیں، بہت بڑا وظیفہ۔ سیدنا یونس علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے، وَظَنُّونَ، اور یاد کرو اس مچھلی والے کو، اذ ذهب مغاضبا، جب وہ چل دیا غضبناک ہو کر اپنی امت پر، فظن، اور اس نے گمان کیا، اَلَّن نَقْدِرَ عَلَيْهِ، کہ ہم اس پر کوئی گرفت نہیں فرمائیں گے، لیکن گرفت پھر اللہ نے فرما دی، مچھلی کے پیٹ میں رہنا پڑا۔ اس کا ڈیٹیل ذکر جو ہے وہ سورہ یونس میں بھی گزرا ہے، اور اس کے بعد پوری ڈیٹیل سورہ الصافات میں آئے گی کہ یونس علیہ السلام نے الٹیمیٹم دیا اپنی قوم کو کہ بھئی یہ ٹائم ہے، یا تو ایمان لے آؤ ادروائز عذاب آ جائے گا۔ اب جب وہ ٹائم گزر گیا تو یونس علیہ السلام نے یہ خود ہی ایزیوم کیا، اجتہاد کیا، اجتہاد تھا ان کا۔ اس سے آپ کو پتہ چلے گا پیغمبر کا بھی اجتہاد جب تک اللہ انڈورس نہ کرے وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ یہ تو بزرگ بابوں کے اجتہاد بتا رہے ہیں نا۔ تو انہوں نے اجتہاد کیا کہ اب وقت تو گزر چکا ہے، ان پہ عذاب آ جائے گا، اور جب عذاب آتا ہے تو اللہ تعالیٰ پیغمبر اور اس کے ساتھیوں کو وہاں سے نکال لیتا ہے، لیکن ساتھ ایک شرط بھی ہوتی ہے کہ وحی کا انتظار بھی کیا جاتا ہے۔ لیکن یونس علیہ السلام نے اللہ کی وحی کا انتظار نہیں کیا۔ اجتہاد ان کا کسی حد تک ٹھیک ہی تھا کہ اب فیصلہ تو ہو ہی جانا ہے، لیکن جن کے رتبے بلند ہوتے ہیں ان سے ایکسپیکٹیشن بھی اس طرح کی ہوتی ہے کہ وہ خود اس طرح کے ڈیسیژن نہ کریں، اور انہوں نے گمان کیا کہ اگر کوئی ایسا مسئلہ ہوا تو اللہ مجھ پہ گرفت نہیں کرے گا، جس کا ذکر ہے یہاں پر، فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ، اور انہوں نے گمان کیا کہ ہم ان پہ گرفت نہیں کریں گے، لیکن گرفت تو کی اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ ان کا رتبہ بلند تھا۔ انہوں نے وحی کا انتظار کیوں نہیں کیا؟ تو یہ ان کا ایک سمجھ لیں ان کی طرف سے ڈیبٹ تھا، ان کی امت کے حق میں کریڈٹ بن گیا۔ وہ تو چلے گئے، اب جب عذاب کے آثار نمایاں ہوئے، سورہ یونس میں آتا ہے کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی قوم پہ اللہ کا عذاب آ جائے اور وہ ٹل جائے سوائے قوم یونس کے، اور وہ یونس علیہ السلام کا ڈیبٹ امت کے حق میں کریڈٹ بن گیا۔ وہ تقریباً 1,00,000 کے قریب لوگ تھے، اس سے بھی کچھ زیادہ، جو سورہ یونس میں آتا ہے، وہ سب کے سب سجدے میں گر پڑے، گڑ گڑانا شروع کر دیا، یا اللہ معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے عذاب ڈال دیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے توحید کی دعوت کو عام کیا۔ لیکن یونس علیہ السلام جو وہاں سے چلے گئے تھے سمندری سفر پہ، سورہ یونس میں تھوڑا ذکر ہے، سورہ الصافات میں زیادہ ڈیٹیل ذکر آئے گا، پارہ نمبر 23 کے اندر۔ وہاں پر پھر جب وہ کشتی میں بیٹھے طوفان آ گیا۔ کشتی والوں کا یہ طریقہ کار تھا کہ جب اس طریقے سے کبھی کشتی جو ہے وہ بھنور میں پھنس جاتی ہے طوفان میں، تو وہ کوڑا ڈالا کرتے تھے، اور جس کے نام کا کوڑا نکلتا تھا اس کو سمندر میں ڈال دیتے تھے کہ اس کی قربانی دینی پڑے گی، یقیناً کوئی ایسا شخص ہے جس نے کوئی غلطی کی ہے۔ تو اب وہاں پر بھی یہ بات ہوئی کہ بھئی کوئی شخص ہے جو اپنے آقا کی اجازت کے بغیر یہاں پر آیا ہوا ہے، کوئی غلام بھاگ کے آیا ہے، 3 دفعہ کوڑا نکالا، تینوں دفعہ، یہ تورات میں ڈیٹیل آتی ہے، قرآن پاک میں بھی اس کوڑے کا ذکر ہے سورہ الصافات کے اندر، تینوں دفعہ کوڑا سیدنا یونس علیہ السلام کے نام نکلا۔ یونس علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے سوٹ دو ان منو، انہوں نے پکڑ کے ان کو سمندر میں پھینک دیا۔ اللہ کا کرنا ہوا کہ ایک بہت بڑی مچھلی اس نے ان کو نگل لیا، اور قرآن میں آتا ہے کہ مچھلی نے نگل لیا، لیکن کتنے دنوں کے لیے رہے وہ ہمیں تورات میں اس کی ڈیٹیل ملتی ہے کہ 3 دن اور 3 رات تک سیدنا یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں رہے۔ تو آپ کو تورات میں جونا ان کا نام ملے گا، جونا پیغمبر، پروفٹ جونا، 3 دن 3 رات تک۔ اب مچھلی کے پیٹ میں نہ کوئی لائٹنگ، اور پھر پیٹ میں بدبو کتنی ہوگی، میدے سے ہی سارا تعفن آتا ہے نا۔ یہاں پہ وہ آیت کریمہ کا وہ کہتے ہیں 1.25 دفعہ آیت کریمہ، حالانکہ اس کی تو کوئی مطلب 1.25 دفعہ کہ یہ تو چلتے پھرتے وظیفہ کرنا ہے، میں انشاءاللہ احادیث بھی اسی کانٹیکسٹ میں بتاؤں گا۔ اور وہ کہتے ہیں جناب بڑے پاک صاحب ہو کے بیٹھے ہیں آپ نے، جناب وہ خوشبو لگانی ہے کہ بڑا گرم وظیفہ ہے، اور بھائی جنہیں پڑیا ہوا ہے انہیں تے سب تو بدبودار جگہ تے پڑیا ہوا ہے مچھلی کے پیٹ میں 3 دن اور 3 رات تک۔ سورہ الصافات میں آتا ہے پھر اس مچھلی کو اللہ کی طرف سے حکم ہوا، انہوں نے دعا مانگی، یونس علیہ السلام نے، یہ آگے ذکر آئے گا، اس کی برکت سے اللہ نے ان کی غلطی معاف کر دی، اور ان کو جو ہے وہ اس مچھلی نے پھر سمندر کے کنارے پر پھینک دیا۔
اچھا اس میں ایک اور بات کر دوں کہ انبیاء کرام کے جو اس قسم کی اجتہادی غلطیاں ہیں اور لغزشیں، تو یہ عصمت انبیاء کا جو عقیدہ پبلک میں مشہور ہے نا کہ نبی سے کوئی غلطی ہو ہی نہیں سکتی، یہ عقیدہ باطل ہے. نبی سے گناہ نہیں ہوگا. اجتہادی غلطی اور لغزشیں قرآن بھرا پڑا ہے، قرآن کا انکار کرتے. تو میں نے اس کانٹیکسٹ میں 3 گھنٹے کی گفتگو ریکارڈ کروا دی ہے، مسئلہ نمبر 88A اور 88B، عصمت انبیاء کے عقیدے پہ شبہات کا تحقیقی جائزہ. تو اس میں نے یہ سارے واقعات ڈسکس کیے ہیں کہ یہاں پر کون سی چیز ہے جس کی بنیاد پر ہم یہ فیصلہ کریں گے کہ یہ معاملہ عصمت کے عقیدے کو ڈسٹرب نہیں کرتا. جو پبلک میں عصمت کا عقیدہ ہے، بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ نے بنایا ہوا ہے، وہ عقیدہ بالکل باطل ہے. جو کتاب و سنت سے عقیدہ ثابت ہوتا ہے وہ کچھ اور ہے. مسئلہ نمبر 88A اور 88B. اور میرے علم کی حد تک یہ میں کوئی تکبر کے طور پہ بات نہیں کر رہا ہوں، میں اکثر اس طرح کی باتیں کرتا ہوں، وہ کوئی مجھے تو اپنی حیثیت پتہ ہے نا میں کیا ہوں. میں تو ایک سمجھیں کہ نالی کا کیڑا تھا، اللہ نے کہاں سے اٹھا کے کہاں پہ بٹھا دیا، مجھے پتہ ہے اپنی اوقات کا. لیکن عصمت انبیاء کے عقیدے کے اوپر نہ آپ کو کوئی کتاب ملے گی اس کانٹیکسٹ میں، نہ کسی کا لیکچر ملے گا، کیونکہ اس کو ہاتھ ڈالنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جناب جو ہے نا وہ 11,000 وولٹ کو ہاتھ ڈال لیا. لوگ تو آپ کو آگے گولی مار دیں گے، آپ یہ چیزیں ڈسکس کریں گے تو آپ کو گستاخ کہہ دیں گے رسولوں کا. کسی کی جرت ہی نہیں ہوتی وہ بات کرے اس ٹاپک پہ. تو میں نے الحمدللہ 3 گھنٹے کا لیکچر دیا ہے، مسئلہ نمبر 88A اور 88B، عصمت انبیاء یعنی انبیاء کے معصوم ہونا، غلطیوں سے پاک ہونے سے مراد کیا ہے. یہ مراد نہیں ہے کہ انبیاء کرام کوئی ربورٹ ہیں، غلطی کر ہی نہیں سکتے، یہ مراد نہیں ہے. ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی غلطیوں کا ذکر قرآن میں ہے، اجتہادی غلطیوں کا، لغزشوں کا، گناہ کی بات نہیں کرتے. حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام کا تو اتنے سخت الفاظ ہی میں آگے بتاتا ہوں، آئیں گے اسی کانٹیکسٹ میں. تو عصمت انبیاء کا وہ عقیدہ باطل ہے جو پبلک میں ہے، کتاب و سنت کا عقیدہ کچھ اور ہے. تو مچھلی نے ان کو سمندر کے کنارے پہ پھینک دیا. اب یونس علیہ السلام ظاہر ہے کہ ان کا جسم بھی کافی حد تک گل سڑ چکا تھا اس حوالے سے کہ جسم کے اوپر جو ہے وہ چمڑی وغیرہ جو ہے ڈسٹرب ہو چکی تھی. اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی کوئی کدو کی یا کسی اور سبزی کی بیل ان پر اگار دی چھاؤں کے لیے اور خوراک کا بندوبست کیا، یعنی وہ دوبارہ سے آپ سمجھیں ان کا جسم اگنا شروع ہوا اس حوالے سے کہ وہ ٹھیک ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اس جو پریشانی تھی اور مصیبت جو آزمائش کی شکل میں ان پر آئی تھی اس سے نجات دی الحمدللہ. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ پھر ہمیں پکارا نا ان اندھیروں میں، فنادا فی الظلمات، اس نے ہمیں اندھیروں میں پکارا. اللہ الہ الا انت سبحانک، لا الہ الا انت سبحانک، نہیں ہے کوئی معبود سوائے تیرے اور تو پاک ہے اللہ، تو غلطی کر ہی نہیں سکتا. انی کنت من الظالمین، بے شک میں ہی خطا کار ہوں، میں ہی ظلم کرنے والا ہوں، میں ہی غلطی کرنے والا ہوں. اب اللہ تعالیٰ کو یہ الفاظ اتنے پسند آئے کہ اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی فرما دیا فاستجبنا لہ، پس ہم نے ان کی پکار کو سن لیا، ونجیناہ، اور ہم نے ان کو نجات دی، من الغم، غم میں سے. اتنا بڑا غم یعنی آپ کو بندہ بھی نہیں بچا سکتا. مچھلی کے پیٹ میں کون ڈھونڈے گا سمندروں کی گہرائیوں میں اس زمانے میں؟ چلو آج کل کوئی ڈیٹیکٹر لگا لے وہ الگ بات ہے، لیکن وہ بھی اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو تو آپ ڈھونڈ نہیں سکتے. یاجوج ماجوج کو کوئی نہیں ڈھونڈ سک رہا، ان کا ذکر بھی آگے آ جائے گا. دجال بھی اسی روئے عرض پہ ہے، کوئی ڈھونڈ نہیں سکتا. جو چیزیں اللہ نے پردے میں رکھی ہیں ان کو آپ ڈیٹیکٹ تو فزیکل وہ چیزیں کر سکتے ہیں جن کا تعلق ان فزیکل فینومینا آف نیچر کے ساتھ ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے ان کو غم سے نجات دی. وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اور ہم یوں ہی نجات دیا کرتے ہیں اہل ایمان کو. یعنی اہل ایمان میں سے بھی کوئی اگر اس دعا کے ذریعے ہماری طرف متوجہ ہوگا ہم ان سے نجات دیں گے. یعنی یونس علیہ السلام وہ واحد پیغمبر ہیں میرے علم کی حد تک جن پر اللہ تعالیٰ نے اتنی سخت گرفت فرمائی ہے. اور کس قدر اللہ تعالیٰ کا اس معاملے میں جلال ہے وہ سورہ الصافات کی آیت نمبر 143 اور 144 میں آتا ہے. فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ، اگر یونس علیہ السلام ہماری تسبیح نہ کرتے مچھلی کے پیٹ میں، لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، تو وہ بالضرور رہتے اسی مچھلی کے پیٹ میں اس دن تک جس دن مردوں کو قبروں سے اٹھایا جائے گا. یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ 3 دن اور 3 رات جو انہوں نے تکلیف کاٹی نا،
اگر وہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین نہ پڑھتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے. اندازہ کریں, یعنی وہ مچھلی کا پیٹ یونس کی قبر بن جاتا. یعنی اللہ تعالیٰ کو کتنا سخت عذاب تھا. اور اس دعا نے اللہ کا جلال کیسا ٹھنڈا کیا. اللہ تعالیٰ ماتا ہے جب اس نے پکارا ہم نے اس کو نجات دے دی. وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ, اور ہم نجات دیتے ہیں اہل ایمان کو بھی اس طریقے سے. یعنی یہ اوپن لیسنس دے دیا اللہ تعالیٰ نے کہ اس دعا کے ذریعے جو ہماری طرف متوجہ ہوگا ہم اس کو نجات دیں گے. اسماء اعظم میں سے اللہ کے جو بڑے بڑے اسماء ہیں جن کے ذریعے دعا قبول ہوتی ہے, ٹاپ لسٹ جو اسماء اعظم میں سے اگر جو دعائیں ہیں ان میں ٹاپ آف دا لسٹ یہ دعا ہے.